السلام علیکم۔ آج دو اہم کیسز ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اور دوسرا ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی گئے اور سائفر والے معاملے کے اندر اپنی ضمانت کی درخواست کی جو عدالت نے مسترد کر دی۔ لیکن جو ان کا آرڈر ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور میرے خیال میں اس کی بڑی گہرے قسم کی اس کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں عمران خان کے اوپر بھی اور شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی۔ عدالت کا جو آخری پہرا ہے، جو آپریٹیو پارٹ ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 4 ہفتے کے اندر ان کا ٹرائل مکمل کیا جائے۔ ٹرائل جیل میں ہی ہوگا لیکن اس کی شفافیت کو یقینی بنانا، جتنی اوپننیس اس کے اندر آ سکتی ہے اس کو یقینی بنانا، اس کے اوپر حکم جاری کیا گیا۔ اب 4 ہفتے والا حکم نامہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے کیس میں آیا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی اس معاملے کے اندر جو یہ سائفر والا معاملہ ہے ابتدائی طور پر کو ایکیوز تھے، لیکن آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہم آرڈر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے جو ان کے اوپر الزام کی نوعیت ہے، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے عمران خان کے اوپر الزام کی نوعیت ہے اسی طریقے سے ابیٹمنٹ کا جو جرم شاہ محمود قریشی کے اوپر جو الزام ہے پرنسپل ایکیوز کے طور پر یہ بھی شمار کیے جائیں گے۔ تو ٹرائل دونوں کا اکٹھا چل رہا ہے، تو دونوں کا جو حکم نامہ ہے آپریٹیو پارٹ دونوں کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ 4 ہفتے کے اندر سائفر کا معاملہ ٹرائل کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ خصوصی عدالت جو بھی فیصلہ کرے، لیکن بظاہر تاثر یہ ہے کہ یہ دونوں اس معاملے میں برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور اوورآل بھی دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کا اور جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کا رویہ دیکھیں تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ اس معاملے سے بچ پائیں گے، لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ معاملہ بھی لنگر آن کرے گا۔ ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی کے لیے کوئی محفوظ راستہ نکل آئے، پاکستان تحریک انصاف کی جو سربراہی ہے وہ آئندہ شاہ محمود قریشی کریں اور عمران خان کہیں الیکشن کے قریب جا کے پھنس جائیں، پھر ہائر کورٹس میں جائیں گے پوسٹ الیکشن، جیسے نواز شریف کی ابھی تک اپیلیں پڑی ہوئی ہیں ہائی کورٹ کے سامنے، تو اس طریقے سے عمران خان کا معاملہ لٹکتا رہے گا اور پھر کہیں جا کے ہائی کورٹ یا موسٹ پروبیبلی سپریم کورٹ میں جا کے ان کو ریلیف ملے، تب تک ان کے خلاف سزا کا عمل چلے گا۔ لیکن آج والا جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اس نے ایک لمٹ سیٹ کر دی، ایک مدت کا تعین کر دیا 4 ہفتے۔ تو 4 ہفتے ابھی الیکشن بہت دور ہے، الیکشن تو جا کے فروری میں ہونا ہے، اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جیل ٹرائل والا عمل ہے خصوصی عدالت کا یہ مکمل ہو جائے گا اور پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیشیاں بھگت رہے ہوں گے، شاید ممکنہ طور پر نااہل بھی ہو چکے ہوں اور سزا بھی پا چکے ہوں۔ تو الیکشن سے پہلے یہ پروسیس جو ہے دونوں کے لیے، نہ صرف عمران خان کے لیے بلکہ شاہ محمود قریشی کے لیے بھی مشکلات کا سبب بننے جا رہا ہے۔ بڑی واضح انڈیکیشن ہے آج کے حکم نامے کے اندر، اور جہاں انہوں نے شاہ محمود قریشی کے لیے پرنسپل ایکیوز کا ذکر کیا ہے وہاں پر شاہ محمود کے مستقبل کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے خیال ابتدائی طور پر یہی تھا کہ شاہ محمود اس معاملے میں شاید بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اب نہیں لگتا۔ اب لگتا یہ ہے کہ دونوں اس معاملے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور رگڑے جائیں گے اور پھر ہائر کورٹ سے جا کے ریلیف کے لیے استدعا کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل وہ مشکلات کا شکار نظر آتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہے کہ کوئی بندہ ان کی جماعت کا جس نے نعرہ لگایا ہو یا عمران خان کی حمایت کا ذکر کہیں کر دیا ہو غلطی سے، وہ یا اٹھائے گئے یا مسنگ ہو گئے یا ان کے کاروباروں کے اوپر ایسی افتاد پڑی کہ ان کو مجبوراً آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی اور علیحدگی کا اعلان کرنا پڑا۔ ایک گروپ تو وہ تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف کو پہلے ہی چھوڑ دیا، باقی جنہوں نے کھل کے ساتھ دینے کے لیے تھوڑی بہت دم خم دکھایا ان کے حالات اب یہی ہیں کہ ساروں نے معافی تلافی کر کے جان چھڑوانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے اوپر قابل رحم بھی ہیں بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں، جیسے میں عثمان ڈار کا کئی دفعہ حوالہ دیتا ہوں، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد اس نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، لیکن یہ فہرست لمبی ہے اور ابھی مزید لمبی ہوتی جائے گی، اور جو ساتھ نہیں چھوڑے گا اور یا الیکشن کے دنوں میں جو اس کا کھل کے ساتھ دینے کی کوشش کرے گا، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ بھی انہی مشکلات کا شکار ہوگا۔ تو ایک طرف میدان بند ہوگا پاکستان تحریک انصاف یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے، اور دوسری طرف پی ایم ایل این کے لیے یہ میدان کھلا ہوگا، یا استحکام پاکستان یا پرویز خٹک کے لیے یہ ایک اوپن گراؤنڈ ہوگی جہاں وہ اپنے کینڈیڈیٹس فیل کر سکیں گے۔ لیکن ایسے الیکشن پروسیس کے اوپر، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا، کتنا اس کو قبولیت ہوگی عوام کے اندر، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ دوسرا معاملہ وہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے۔ فیض آباد دھرنے کی تاریخ ہمیں پہلے اس سے ڈی چوک والے دھرنے سے شروع کرنی چاہیے۔ ڈی چوک کا دھرنا بھی اور فیض آباد دھرنا بھی، ان دونوں کے متعلق سیاسی حلقوں کا خیال، خاص طور پر اس وقت کی نون لیگ کا حکومت کا خیال یہی تھا کہ یہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کروائے تھے دونوں دھرنے، دونوں کی بیکنگ جو تھی اسٹیبلشمنٹ کی تھی۔ فیض آباد دھرنے میں بھی 126 روز عمران خان بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈی چوک کا دھرنا ایک اور صورت میں تحریک لبیک آئی تھی، لیکن اس کے اوپر بھی الزام یہی تھا کہ اس کے پیچھے بھی بیکنگ اسٹیبلشمنٹ کی تھی۔ اس میں جنرل فیض کے حوالے سے ابصار عالم نے جو الزامات لگائے تھے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک کمیشن، تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کیا تھا، آرڈر کیا تھا۔ مطالبہ تو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے۔ جو کمیشن کے لیے حکومت نے 3 نام دیے ہیں، وہ پولیس کے 2 ریٹائرڈ آئی جیز ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں، اور ایک تیسرے وزارت داخلہ کے افسر ہیں۔ اب اگر پاکستان میں کوئی یہ بندہ یقین کرتا ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہی بات کہنے لگا ہوں،
کہ کوئی ریٹائرڈ پولیس افسر، خواہ وہ آئی جی ہو یا ایون سرونگ آئی جی ہو، وہ کسی جنرل کا اور وہ بھی ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرائل کر سکتا ہے اور اس کو طلب کر سکتا ہے، تو بہت خام خیالی میں نہیں یقین کرتا اس بات کے اوپر۔ پاکستان میں کوئی وزیر اعظم بھی کسی ریٹائرڈ جنرل کو بلا کے اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، اتنا طاقتور نہیں ہے سول سٹرکچر۔ تو آپ کو اگر تحقیقات کرنی تھی تو تحقیقات کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ فوج سے ہی ان سے افسر لیتے، حاضر سروس کسی جنرل سے یا ریٹائرڈ کسی جنرل سے، اس کی سربراہی میں کمیشن بناتے اور اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی کہ آپ 4 یا 6 ہفتوں کے اندر اس کے اوپر رپورٹ دیں۔ یہ ایک نان سٹارٹر ہوگا، یہ کام آگے بڑھے گا نہیں، بڑھے گا بھی تو کچھ ایسے لولے لنگڑے طریقے سے بڑھے گا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ جو الزامات تھے وہ شاید الزامات ہی رہیں اور تحقیقات مکمل نہ ہوں۔ اب سار عالم نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، لیکن سپریم کورٹ کا خیال یہ ہے کہ چلو ایک شاید نئی بگننگ ہو جائے، دیکھتے ہیں، نہیں تو دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے 8 ہفتے کے بعد معاملہ آئے گا۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس پہ کلیئرٹی رہنی چاہیے تھی کہ what is doable in Pakistan, this is not doable in Pakistan۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر کسی جنرل کو بلائے اور اس کا کر لے، احتساب کر لے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ چیزیں انہوں نے اس میں شیخ رشید نے اپنی درخواست بھی واپس لی تھی، تو انہوں نے 3-4 آبزرویشن دی ہیں، بڑی پاورفل آبزرویشنز ہیں، میں آپ کو اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ملک میں نفرتیں پھیلانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اپنے ملک کے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں۔ کوئی سڑکیں بند کر کے جلاؤ گراؤ کر کے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ ڈی چوک میں بھی اور فیض آباد میں بھی دونوں، اور جتنے شہر بند ہوئے تھے، لاک ڈاؤن لاہور، لاک ڈاؤن فیصل آباد، پھر لاک ڈاؤن اسلام آباد، وہ واقعہ ہے جس دن پھر چودھری نثار نے یہاں پشاور سے آنے والے لوگوں کو راستے میں موٹر وے کے اوپر، پشاور اسلام آباد موٹر وے پہ روکا تھا، اور پوری رات جہاں شیلنگ جو کچھ ہوئی تھی وہ ہمارے سامنے ہے۔ جلاؤ گراؤ کا کہتے ہیں تو اس پر کھڑے بھی رہیں، کہیں نہ کہ ہم نے کروایا تھا۔ دوبارہ موقع ملے تو کیا پھر ملک کی خدمت کریں گے؟ یہ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ پوچھے۔ سیاستدانوں کو بھی کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ کچھ کرنا چاہیے جو ایک سیاستدان کو زیب دیتا ہے، وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے جہاں پر لوگ آپ کو کہنا شروع کر دیں کہ آپ کٹ پتلی ہیں، کسی اور کے اشارے کے اوپر ناچ رہے ہیں۔ اور یہ اس کا اطلاق صرف عمران خان کے لیے یا شیخ رشید کے لیے نہیں ہے، نواز شریف اس کی سب سے پہلی مثال ہے، پیپلز پارٹی اس سے دوسری مثال ہے۔ تو اس سے آگے بڑھیں، ملک کا سوچیں، اپنے ووٹرز کا، عوام کا سوچیں، تو پھر راستہ ملے گا۔ جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این سے، پلوشہ خان ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور نعیم پنجوتھا صاحب وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر مصدق، پہلے سائفر والے معاملے سے شروع کرتے ہیں۔ سائفر کا کیس بڑا ٹیڑھا کیس ہے۔ جلسے کے اندر 27 مارچ کو جب عمران نے وہ خط لہرایا تھا تو عوام کے اندر ان کی پذیرائی نیکسٹ لیول ہو گیا تھا، لوگوں نے ان کو بہت قبولیت دی۔ اینٹی امریکنزم جو تھا ان کا بڑا پاپولر ہوا۔ اینٹی جنرل باجوہ جو ان کی جلسوں کے اندر وہ میر جعفر میر صادق کی للکار تھی، وہ بڑی پاپولر ہوئی۔ لیکن انہوں نے اس دن ایک نیا کھاتہ کھول لیا تھا کہ سائفر کو پبلکلی یہ دکھا کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو متھا لگایا تھا، اس کا انجام کار کچھ ایسا ہی ہونا تھا جہاں ہم جا رہے ہیں۔ لیکن الیکشن پروسیس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف تو انہوں نے یہاں پہ وہ سائفر نکالا اور بہت بڑا ایک مقدمہ پیش کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر امریکہ میں جا کے انہوں نے ایک لابسٹ ہائر کیا، اور وہ لابسٹ وہ ہائر کیا جو 1970 80 90 کی دہائی میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کرتا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کو پیسے دے کے ہائر کیا۔ اس کے بعد جس نے سائفر جس کے حوالے سے لکھا گیا، ان کو جاتے ہوئے تعریفی کلمات بھی وہاں پہ کہے گئے ایمبیسی کے اندر، اور ان کی تعریف بھی کی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس ہمیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہمیں خارجہ پالیسی کو اپنی پولیٹکس کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں خان صاحب نے اوتھ لیا تھا تو امریکہ سے ان کو کال آئی تھی جس پہ بڑی لیدے شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیررزم پہ بھی بات کی، انہوں نے کہا ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ہم ریلیز کر دیں وہ جو ٹرانسکرپٹ تھی، انہوں نے کہا نہیں وہ تو نہ کریں۔ اسی طرح آپ کو فرانس کے صدر کی بھی یاد ہوگی، ان نے اعلان کر دیا کہ فرانس کے صدر کا فون آیا تھا، میں تو جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، میں مصروف تھا، میں نے فون نہیں لیا۔ پتہ چلا کہ وہ تو ایمبیسی سے کال آئی تھی، کیونکہ وہ سیٹ کرنا چاہ رہے تھے فرانس کے صدر۔ وہ لمبی فہرست ہے، سی پیک کے اوپر چائنا سے بگاڑ، سعودی عرب سے امداد لی، ساتھ سعودی عرب سے کہا ہم تو دوسرا بلاک بننے جا رہے ہیں۔ دیر از اے لانگ لسٹ آف بلنڈرز۔ جی، اور اس میں پھر جو بھی ہمارے ایکٹس ہیں، وہ تو پنجوتھا صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا، میں قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن اگر ہمارے کوئی سیکریسی کے ایکٹس ہیں یا ہم اوتھ لیتے ہیں نا، ہمارے اوتھ کا سب سے بڑا ایک حصہ جو ہوتا ہے جب آپ وزارت کے لیے اوتھ لیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی چیز جو میرے سامنے ملکی معاملات کی مد میں سامنے آئے گی، میں اس کو
اس کو پروٹیکٹ کروں گا اور پبلکلی نہیں لے کر جاؤں گا. تو آپ اپنے اوتھ سے بھی انحراف کریں, آپ سیکریسی کے ایکٹس جو ہمارے ہیں ان سے بھی انحراف کریں. آپ کے پاس جو گلوبل انسٹرومنٹس ہیں, سائفر ایک گلوبل انسٹرومنٹ ہے نا, کوڈڈ آتا ہے, آپ اس کو بھی لا کے عوام کے اندر لہرانا شروع کر دیں. تو یہ میرے خیال میں مناسب باتیں نہیں. اب قانونی طور پہ اس کا کیا جواب نکلتا ہے وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. عدالت نے جو آج ٹائم لیمٹ سیٹ کی ہے, پلوشا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف پریکٹیکلی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن پروسیس میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہے گی. عمران خان کے اوپر تو تلوار تھی, لیکن آج شاہ محمود والی تلوار بھی اتنی پکی ہو گئی ہے جتنی عمران خان کے اوپر تھی. دیکھیے ندیم صاحب, بات اصل یہ ہے کہ یہ تو بہت سی حدیں جو ہیں اس وقت پار ہوئیں, اور شاید جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں اس وقت حلا شعری دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیڈر کو, وہ ایسے موقع پر اکثر جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہاں تو خیر چلے اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے کام ہوا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سائفر کا بھی جو فیصلہ ہونا ہے یا جو کچھ بننا ہے الیکشن میں, ان کا بھی جو بننا ہے اور جس کا بھی جو بننا ہے, وہ ہمیں ابھی سے علم ہے. اور چونکہ ملک میں اقتدار کے لیے بالکل بے حجاب سا ناچ شروع ہوا ہے, تو میرے خیال میں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ جو انتخابات کا عمل ہے وہ کافی پرخطر ہے, کافی ایکسٹینسو ہے, مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اور پیسہ ویسا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کم ہی ہے. تو اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ جو بس ایک تاج پوشی کی رسم ہمارے یہاں رہ جاتی ہے, یہ آئین میں ایک ہمیشہ ایک ڈال دیں کہ جس کو جسے کہتے ہیں نا, نگاہ یار جسے آشنا راز کرے, وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. تو جسے نگاہ یار آشنا کر دیتی ہے تو بس اس کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے. یہ کام ہم کیوں کریں؟ وہ جو تاج ہے اس دفعہ تو لگتا ہے کہ نواز شریف کے سر کے لیے, یا بس وہ نواز شریف کا ہما سر اس ہے تاج کے لیے چن لیا گیا, یا تاج ہے یا ہما ہے, بس سر نہ ہی چنے جائیں تو اچھا ہوتا ہے, اس طریقے سے. تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ الیکشن کا پروسیس جو ہے یہ ڈھکوسلا ہی ہے, بس وہ تاج دیکھیں ہی میں پہنانا الیکشن باقی ہے؟ ڈے کی پریڈکشن نہیں کر سکتی, لیکن جو اب تک ہو رہا ہے وہ اچھا شگون تو نہیں ہے کسی بھی طرح سے, ان کے لیے بھی نہیں ہے. ان کے لیے بھی نہیں ہے, جن کو تاج ملنے والا ہے ان کے لیے بھی نہیں ہے. وہ کیوں؟ نہیں دیکھیں نا, وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے نا, uneasy lies the head that wears the crown. سر پہ چاہے تاج ہو یا تلوار لٹک رہی ہو, بڑا مشکل ہوتا ہے, دونوں کام ایک ہی جیسے ہیں. تو نہ عمران کے لیے الیکشن اچھا ہونے والا ہے, تو نہ آپ کہتی ہیں نواز کے لیے اچھا ہونے دیکھیے والا ہے. الیکشن جو ہے وہ اس کی تو خد و خال ابھی دیکھیے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. دیر از ہارڈلی, اس میں کیا ہمیں کیا ایکسائٹمنٹ ہے, کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو, مجھے, مصدق صاحب کو یا پی ٹی آئی کو نہیں پتہ. سب کو پتہ ہے کہ اس دفعہ ہما جو ہے وہ بٹھا دیا گیا پریکٹیکلی نواز شریف کے سر. لگتا ابھی تک تو یہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے الیکشن کے دن کچھ بازی پلٹ جائے. نہیں, کوئی نہیں پلٹنے والا. کوئی خیر آپ میرے سے زیادہ جو ہے اگر جنہوں نے چننا ہے اگر, تو ان کے حوالے سے کوئی سرپرائز کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی, تو وہ فی الحال رول آؤٹ کر دیجیے. میدان میں 2-3 ہی گھوڑے ہیں, اور ان 2-3 گھوڑوں میں سے جس کی باری لگنی تھی لگ چکی ہے. ایک نئی پنجوتا صاحب آپ سے پوچھ لوں, پہلے سائفر والے معاملے کا تھوڑی سی کہانی ہو جائے. شاہ صاحب کی جو آج بیل اپلیکیشن تھی, اس کے اوپر آرڈر کے اندر آپ پڑھیں تو ایک جگہ پہ انہوں نے پرنسپل ایکیوزڈ کا لفظ استعمال کیا ہے شاہ محمود قریشی کے لیے. تو تقریباً اتنا ہی بوجھ ان کے اوپر پڑ جائے گا جتنا عمران کے اوپر پڑنا ہے. دوسرا, 4 ہفتے کے اندر انہوں نے مدت تعین کر دیا کہ 4 ہفتے کے اندر یہ ٹرائل کمپلیٹ کریں. تو مجھے لگتا ہے یہ فاسٹ پیسڈ ہو گیا ہے ان کا عمران خان کے خلاف سزا کا عمل. دیکھیں اگر آرڈرز دیکھیں تو یہ کوئی ایک آرڈر نہیں ہے, درجنوں کے حساب سے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی طرح کے آرڈرز پہلے بھی چیف صاحب نے دیے ہیں. اگر دیکھا جائے تو 9 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر خان صاحب پری ریس بیل کے لیے تھے, اس دن اسی طرح سے ڈنڈے مار کر اغوا کیے گئے, اور انہوں نے کہا کہ گرفتاری جو ہے وہ قانونی ہے. پھر اسی طرح آگے آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے 5 اگست کو گرفتاری ہوئی, وہ قانونی ہے. 15 اگست کو چھپا کے سائفر کیس کے اندر گرفتاری کی گئی, چھپا کے ریمانڈ ہوا, کوئی اس کے اوپر. آگے آپ دیکھ لیں کہ 13 نومبر آج وہ القادر ٹرسٹ کیس والا معاملہ جو ہے اس کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی, اسے بھی قانونی کہہ دیا گیا. خان صاحب کی بیلز اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی تھیں کہ خان صاحب عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے. سائفر والے معاملے کی کیا امپلیکیشن؟ لیکن سائفر والا معاملہ آپ دیکھیں نا جی, باہر سے ایک دھمکی ملتی ہے, بجائے یہ کہ یہ سارے پولیٹیشنز ساری جو ہے وہ سارے ساتھ کھڑے ہوتے, انہوں نے مل کر حکومت کو گرا دیا. اور جو مصدق صاحب نے بات کی حلف کی, حلف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ سمجھیں گے وہ بتائیں گے, یعنی کہ جو
جمہوریت کے لیے آئین کے اوپر جو حملہ ہو رہا تھا، ملک کی سلامتی کو جو ہے وہ داؤ پر لگ رہے تھے کہ ایک بندہ دھمکی دیتا ہے باہر سے، وہ کہاں ہیں آج؟ ڈونلڈ لو کہاں ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے حکومت گرائی ہے؟ وہ جو اعظم خان ہے وہ کہاں ہے؟ وہ سارے بری ہیں۔ ضمانت کا معاملہ یہاں پر اعظم خان کا 161 کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں، اور میرے خیال میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ شاید ان کی 164 کی سٹیٹمنٹ بھی ہو چکی ہے۔ دیکھیں وہ سارے ٹو کاز ٹربل فار عمران خان اور شاہ محمود قریشی بوتھ۔ فورن آفس سے گیا سائفر، اور کسٹوڈین کون ہے؟ اس سارے پہلو کے اندر جو گواہ لائے گئے ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھو وہ تو فورن سیکٹری آئیں گے، وہی بات ہے، ان کا بھی بیان آئے گا، یہاں پر صورتحال اعظم خان کا بیان آئے گا، شاہ محمود ساتھ کو ایکیوز کے طور اعظم پر خان جیل کا میں۔ بیان جو ہے سب کو پتہ ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا اور عدالت کے اندر پیش کیے گا، وہ کیسے بیان آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسٹوڈین کون ہے؟ کیا کے سامنے ہوتا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہوا۔ کیا پی ایم جو ہے 164 کا بیان دیکھا آپ نے ان کا؟ دیکھیں بیانات کو چھوڑ دیں، میں نے دیکھا ہے، دیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے تو جو ان کے سامنے پیش کرنا تھا کہ یہ آپ نے دینا ہے تو بس انہوں نے تو سائن کرنے تھے، باقی کدھر ہیں لوگ جنہوں نے سارا یہ مشکلات کا سبب آج آپ دیکھ لینا کہ جس سائفر رولز کے اوپر یہ بات کرتے ہیں، کیس بنا رہے ہیں، سے سائفر کے معاملے میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو دونوں کو سزا کا عمل ہوگا، اور موسٹ پروبیبلی یہ الیکشن کے دنوں کے اندر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشیاں بھگت رہے ہوں گے۔ یہ سزا کا عمل یہاں سے آگے ہائی کورٹ جائے گا، پھر کہیں سپریم کورٹ پہنچیں گے تو ریلیف کا شاید عمل ہو، تب تک نہیں ہونے والا۔ یہ کیس ایسے ہیں، یہاں پر سڑک پر گزرتے ہوئے اگر گاڑی کے ساتھ کتا ٹکرا کے مر جائے نا تو وہ کہیں گے کہ عمران خان نے قتل کروایا۔ یہ کیس ایسے ہے، کسی کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی لیگلی کیس نہیں ہے۔ آج ضمانت کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر کیس ختم کریں۔ بتائیں گے کچھ مصدق صاحب، آپ اس پہ رائے دیں۔ کسی نے کوئی پوچھا ہے کہ آپ جو ہے جلدی ٹرائل ختم کریں؟ کیوں ڈائریکشن دی گئی؟ معاملہ ضمانت کا ہے، 2-3 ڈائریکشن دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ 2-3 چیزیں میں کہوں گا جی۔ ڈونلڈ لو تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے، کہاں ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی۔ ڈیوڈ فینٹم کدھر ہے؟ ذرا جتنے بچے دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی پروگرام، جو ہماری یوتھ ہے، ذرا جا کے گوگل کریں جی ڈیوڈ فینٹم کو، اور دیکھیں وہ کون شخص ہے جس کو ہائر کیا تھا عمران خان نے اور کس چیز کے لیے ہائر کیا تھا، اور یہ ڈونلڈ لو کے بعد بھی کیا تھا۔ تو ذرا دیکھیں نا، جائیں ذرا آپ سارے ڈونلڈ لو اس کو بھی ڈالیں اس میں، اور اس کے بعد ڈیوڈ فینٹن بھی ڈالیں۔ یہ عمران خان صاحب کا لابسٹ تھا جسے ملینز آف ڈالرز دے کے ہائر کیا گیا تھا امریکہ میں۔ کس لیے ہائر کیا گیا تھا؟ اگر امریکہ آپ کا اتنا بڑا دشمن ہے، اگر امریکہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے اور آپ کے آئین کو پامال کر رہا ہے، آپ کی حکومتیں الٹا رہا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے کس کو ہائر کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہاں نے میری بات آپ پوری میں نے بات سنی، لیکن ہمیشہ پوری بات دوستی کی بات پوری بات سنی، پوری بات سنی، میری بھی سن لیں۔ نہیں آپ نے سوال کیا، میں نے آپ سے نہیں کیا، آپ نے کہا کہ آپ نے کہا نہیں یار آپ کیا ہیں جو آپ کی طرف دیکھ کے کیا میں نے، میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تو لوگوں سے بات کر رہا ہوں، نہیں آپ نے میری طرف اشارہ کیا، میرے دوست میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اینکر ہے، یہ میڈیٹر ہے اور عوام سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور میں عوام کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں کہ کس کو ہائر کر رہے تھے جب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ہماری سلطنت الٹا رہا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے پہلے پوزیشن یہ لی تھی کہ امریکہ نے سازش کی، اور یہ جو سندھ ہاؤس کے اندر MNAs تھے یہ امریکیوں نے بیسیکلی ان کی حکومت گرانے کے لیے ان کو سندھ ہاؤس پہنچایا تھا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، سازش امریکہ سے ادھر نہیں آئی بلکہ یہاں سے امریکہ جو میں نے سنی ساری وہ آپ نے بعد میں جی، اس کے بعد جب چیف، جس کے بعد انہوں نے کہا کچھ غدار ہیں، کچھ وفادار ہیں ملک کے جنرل، اور کچھ نہیں ہیں، کچھ بہادر ہیں اور کچھ نہیں ہیں، اور جو بھی انہوں نے بات کی، اور نیوٹرل کون ہوتا ہے، جعفر اور میر صادق کا جو ساری باتیں وہ چھوڑ دے اس بات کو۔ اب دوسری طرف آ جائیں، کیس میں جان نہیں، میں نے تو القادر کا نہ آپ نے ذکر کیا نہ میں نے ذکر کیا۔ القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ بسٹ ہوا وہاں پہ انگلستان میں اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت، اور انگلستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت جو پیسہ بھی چوری کا پکڑا جائے یا ان اکاؤنٹیبل ویلتھ ملے، وہ اس ملک کو واپس دی جاتی ہے جہاں سے وہ پیسہ آیا ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہاں سے ایک کاغذ سائن کیا جس کو بعد میں ڈی کلاسیفائی کر کے کھولا گیا۔ پہلے تو کابینہ کو دکھایا نہیں گیا، بغیر دکھائے کاغذ کو اپروو کیا گیا، پھر اس کو سیل کیا گیا سیکرٹ ڈکلیئر کر کے۔ جب وہ سیکرٹ ڈی کلاسیفائی ہوا تو اس میں اجازت دی گئی مرزا شہزاد اکبر کو کہ انگلستان جائیں اور پاکستان کے بہاف پہ وہاں پہ ایک ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ سائن کر کے آئیں، جس کے تحت کبھی بھی یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ وہاں پہ کیا ڈیل ہوئی،
اور اس ڈیل کے تحت وہ پیسہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی $250 ملین یعنی 1/4 جو ہمارا یہ ہے جو ہم IMF سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں $1 بلین وہ گفٹ کر دیا گیا ملک ریاض کو, اور ان کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں جہاں پہ ان کا جرمانہ جانا تھا جی. تو یہ اگر نہیں ہے چوری تو بھائی چوری کس کو کہتے ہیں؟ پھر 450 کنال زمین لے لی ایک ٹرسٹ میں جس کے صرف 2 ٹرسٹی ہیں, ایک خان صاحب ایک ان کی زوجہ, اور بھی ہیں وہ ساتھ وہ جو خاتون فرا ہے اس کا نام فرا بھی ہیں. فرا کو تو علیحدہ بھی زمین دی یہاں پہ جو بعد میں نے واپس کر دی, بنی گالا میں مجھے دی, پہلے وہ ادھر الاٹ ہوئی تھی پھر ادھر 450 ادھر. تو یہ بریک قریب آ گئی ہے, بریک سے واپسی پہ اور باتیں کرتے ہیں. بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بلاول بھٹو کا ایک سٹیٹمنٹ شہباز شریف کے حوالے سے اور نون لیگ کے وزراء کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بہت بحث جاری ہے. جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں شہباز شریف کے لیے, ان سے سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ بھی تو حکومت کا حصہ تھے, آپ سے یہ سوال کیوں نہ کیا جائے. لیکن دوسری طرف شہباز شریف کا معاملہ دیکھیں تو شہباز شریف نے 16 ماہ کی حکومت میں PMLN کے لیے وہ گڑھا کھودا ہے جو جنرل مشرف بھی 9-10 سالوں میں نہیں کھود سکے تھے. پنجاب کے اندر ان کی پاپولیرٹی جو تھی وہ برقرار رہی مشرف کے اقتدار کے باوجود بھی, اور پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سال کی حکومت کے باوجود بھی, جس میں ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا, ان کی صاحبزادی کو بھی جیل میں ڈالا گیا, لیکن پنجاب میں ان کا ووٹ بینک کمپرومائز نہیں ہوا. لیکن 16 ماہ میں PDM کچھ ایسی کارگزاری کر گئی ہے کہ اس وقت نواز شریف جو ہیں وہ الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کبھی کوئٹہ جا رہے ہیں, کبھی ہو سکتا ہے کسی اور شہر میں آپ کو جاتے نظر آئیں, اور وہ تمام لوگ جن کو انہوں نے ہدف تنقید بنایا تھا ان کو دوبارہ امبریس کریں گے, اس لیے کہ ان کو اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ سادہ اکثریت پنجاب سے نہیں لے جا سکتے, اور اس کے لیے ان کو الیکٹیبلز کی مدد درکار ہے. PMLN نے اپنی پاور بیس جو تھی پنجاب وہی اپنے ہاتھ سے کھو دی 16 ماہ کی حکومت میں. بلاول نے کہا کیا, پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. میں اپنا 15 مہینوں کے کردار پہ فخر کرتا ہوں, میں اپنا 15 مہینے کے کردار پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. اب شہباز شریف سے پوچھیں کیا وہ اپنا 15-16 مہینے کے کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا وہ اپنے منہ چھپا رہے ہیں. بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے. صرف یہی کہوں گا, رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ہمیں پختہ سیاست کی طرف چلنا چاہیے. بلاول کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور ان کے وزراء کا نام لے کر کہ وہ اپنی کارکردگی کے اوپر اپنا منہ چھپا رہے ہیں, اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. پلوشا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, PMLN اگر منہ چھپا رہی ہے یا شہباز شریف منہ چھپا رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی تو منہ ہی چھپا رہی ہے, لوگوں کو تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے دونوں کے پاس. دیکھیے جیسے تھا اقتدار میں تو ہم ساتھ ہی تھے, لیکن حصہ بقدر جصہ تھا. ہمارے پاس جو تھیں وزارتیں ان کا تو ظاہر ہے ہمیں جواب دینا ہے, اس سے کوئی پیچھے ہٹ نہیں سکتا. لیکن جو وزیر اعظم تھے وہ تو اپنے شہباز شریف صاحب ہی تھے, اور باغ دوڑ تو کیپٹن کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن بہرحال رونا دھونا جو ہے وہ اس ملک میں باریوں میں ہوتا ہے. اگر آج ان کی باری ہنسنے کی ہے اور کوئی دوسرا رو رہا ہے تو کل وہی پہیا گھوم کے دوبارہ جو ہے ان کی طرف آ جائے گا. پیپلز پارٹی کو رونا دھونا اس لیے شروع ہوا کہ آپ لوگوں نے بڑی آس امید باندھی تھی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے یا کچھ اور الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں آنے والے ہیں. این وقت کے اوپر آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. دیکھیے وہ آ بھی جاتے تو دیکھیے پیپلز پارٹی کو رونا دھونا جو ہے وہ ان کا جو ہے نہ روئیں نہ دھوئیں نہ ان کا بنتا ہے, کیونکہ اگر کچھ الیکٹیبلز بلوچستان سے جو آنا چاہ رہے تھے آ بھی جاتے تو کیا ہو جاتا, 3-4 سیٹوں کا تو فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھ لیجئے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں ہم پیٹیں یا روئیں دھوئیں, لیکن میاں صاحب کے منہ سے یہ بات جو ہے نامناسب لگتی ہے, کیونکہ چند مطلب اب کچھ ماہ پہلے چلے جائیں, کتنے ہو گئے ہیں, اب نکل کے بھی ہمیں کچھ ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہم نے گزارے اقتدار میں وہ اس سے پہلے تو پھر زرداری صاحب نہ ہوتے تو پھر سارے پیٹ ہی رہے تھے نا, خاص طور پہ نون لیگ. ویسے زرداری صاحب کے کہے پہ حکومت لینا پتہ نہیں نواز شریف اس بات سے خوش ہے یا ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اب نہ ایسے کرے نا. نعیم سے پوچھتے ہیں, نعیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو آج کل میچ چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں الیکٹیبلز کو حاصل کرنے کا, اس کے اوپر آپ کا کیا تبصرہ؟ تبصرہ میرا کیا ہونا ہے جی کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے انٹرسٹ ملتے ہیں تو پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جب انٹرسٹ ختم ہوتے ہیں تو پھر یہ
ایک دوسرے کے اوپر، کیونکہ ہر ایک کو پھر ہوتا ہے کہ شیروانی میں پہنوں. دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ نواز شریف صاحب گئے ہیں بلوچستان شعبہ ورکر کنونشن، آپ دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں وہاں پر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اب بلوچستان کو ٹھیک کر دیں گے. 3 ادوار میں آپ کی حکومت رہی ہے، آپ نے اس وقت کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ ہم بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے، ہم دہشت گردی ختم کر دیں گے. پہلے آپ کے ادھر تھے. 2018 کی مثالیں دیتے ہیں کہ بڑا زبردست دور تھا. جتنے ادوار ان کے گزرے ہیں ملک کو یہ پیچھے لے کر گئے ہیں، اپنے اکاؤنٹ اپنی پراپرٹیاں یہ اوپر لے کر گئے ہیں. اور دوسری بات ویسے ان ٹرم جو مصدق صاحب نے آپ کیا نے ایک کبھی تانا دیا ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کا، اگر سب سے زیادہ ایک کریڈٹ کسی شخص کو دینا ہو تو میں 2 بندوں کو دیتا ہوں. ایک نواز شریف کے اس حکومت کو جس نے وہ ول دکھائی تھی، دوسرا اس وقت کی فوج کے سربراہ جنرل رحیل کو جس نے وہ ہمت دکھائی کہ ضرب عضب لانچ کیا اور ان کی کمر توڑی. اور عمران خان کو نہیں دیتے، نہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ اب ڈرون عمران خان نے ان لوگوں کو واپس آنے کا راستہ دیا تھا. جنرل فیض نے اور وہ تو آپ کی نوازش ہے، انہوں نے واپس آنے کا راستہ دیا ٹی ٹی پی کو، جس کی وجہ سے آج آپ یہ دوبارہ دن ہوگا. نہیں وہ تو آپ کی ہے نا وش ہے. اب میں ان کا میں سیٹلمنٹ دوبارہ بات کاری کروائی تھی آپ لوگوں نے. ہم لوگ اس دیکھیں بات یہ ہے کس بریفنگ کا جس میں دوبارہ آباد کاری کا فیصلہ ہوا تھا؟ دیکھیں لیکن ایک منٹ نہیں، آپ اگر اس بریفنگ کا حصہ تھے تو آپ نے وہاں روکا کیوں نہیں کہ آپ کس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو بات کاری کروا؟ میں اب آپ کو بتا نہیں سکتی، وہاں کیا ہے نہ مصدق صاحب بتا سکتے ہیں، مگر ہم ان چند پارلیمانی کمیٹیز کا حصہ تھے جہاں بریفنگ دی گئی کہ ہم ری سیٹلمنٹ پہ جا رہے ہیں اور 200 لوگ جو جیلوں میں قید تھے ان کو رہا کرنے جا رہے ہیں. اب ان کیمرہ پہ میں کچھ اور اس میں سے چند ایک ایسے تھے جن کو پریزیڈنشل پارڈن کر کے رہا کیا گیا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے نعیم صاحب، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ہوا ہے پاکستان میں آپ ہی کے دور میں. دیکھیں میں مصدق صاحب کی بات کا جواب جو ہے ضرور دینا چاہوں گا. 190 ملین عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا. ریورس بحث ہو جائے گی اس پہ، دوبارہ اینڈ پہ آ جائیں گے. پہلے ابھی اس کا جواب دے دیں الیکٹیبلز والے کا. دوسرا کیا الیکٹیبلز والے؟ یہ جو اس وقت گیم چل رہی ہے، آپ نے کہا کہ ٹیررزم سارا یہ کرواتے ہیں، باقی چیزیں ان کے دور میں خراب ہوتی ہیں. اس وقت تو گیم یہ ہے کہ الیکٹیبلز حاصل کر کے دوبارہ حکومت لینی ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ایک طرف تو یہ الیکٹیبلز کا سوچ رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں نہیں. عوام نے تو فیصلہ ہر جگہ پر سنایا انہیں، چاہے وہ سی ایم آفس کے اندر جو ہے وہ جو ان کا چینل ہے اس کے اندر الیکشن ہو، چاہے وہ یہ ڈیجیٹل پول بنائیں، چاہے عوام میں جائیں، چاہے کوئی یہ ایک پوسٹ لگا دیں، تو ہر جگہ کے اوپر ان کو تو رد عمل آ رہا ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب یہ 2013 میں آپ کے ساتھی تھے، 2018 میں یہ سارے پی ٹی آئی نے بڑی شوق سے جہانگیر ترین کے جہاز کے ذریعے امپورٹ کر کے بنی گالہ میں گلے میں فلیگ پہنا کے ان کو قبول کیا تھا. آج آپ چل کے دوبارہ گئے ہیں ان کو گلے لگانے کے لیے، اور باقیوں کے پیچھے بھی ایسے ہی جائیں گے آپ. میرا خیال ہے یہ آپ کا کرٹیسزم یہ ٹھیک ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ کرٹیسزم. اور میں تھوڑا سا اپولوجائز آپ سے آن کیمرے میں بھی کرنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی بریک میں آپ سے کیا، تھوڑی سی سخت کلامی ہو گئی، غیر ضروری بھی تھی اور مناسب بھی نہیں تھی. یہ اچھا جیسچر ہے آپ کا. آئی ہوپ کہ گریز بھی کریں، اور اگر کہہ بھی گئے ہیں تو پھر اس کو مان لیں، اس کی جی اعتراف کر لیں کہ مسٹیک ہوئی ہے. جی بالکل ایبسلیوٹلی. میرا خیال ہے ہوتا یہ کہ ہمارے جو بلاول نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ساری پی ڈی ایم کے لیے کرنے چاہیے کہ کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں گے. دیکھیں وزارت جو ہے وہ انڈسٹریز کی بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، کامرس کی بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، کلائمیٹ کی بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، ہیلتھ کی بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، وزارت خارجہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ان میں سے کئی وزیر تو جو ہیں مجھے بڑا اچھا، یہ جو ہمارے انڈسٹریز کے وزیر تھے، میں ان کو پہلے کبھی نہیں ملا تھا، مخدوم صاحب کو، اور آئی واز ویری امپریسڈ. انڈسٹری کے کون وزیر تھے؟ مخدوم مرتضیٰ. آج ابھی بھی نمبر آئے ہیں کنٹینیوسلی اپڈیٹ 2 سال سے نیگیٹو پہ ہیں یا زیرو پہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی کارکردگی نہیں ہے ہماری. جی لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مشکل فیصلے کرنے تھے ملک. کیا مشکل فیصلہ کیا؟ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں، دیکھیں کافی مشکل فیصلے کیے. فار ایگزامپل مجھے جب ہم نے یہ بجلی کے ٹیرف علیحدہ کیے تو یہ کابینہ کا فیصلہ تھا نا، میں تو کابینہ میں لے کر گیا تھا، اور یہ مشکل فیصلہ تھا کہ آپ کچھ لوگوں کے اوپر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو ہمارے دوست بھی ہیں، ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، غریب کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویل ہیڈ کے اوپر سے سرکولر ڈیٹ ختم کریں. یہ آسان فیصلہ نہیں تھا. اگر کابینہ اس وقت یہ فیصلہ سپورٹ نہ کرتی تو یقینی طور پر میں نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی ہے تو پھر آپ اپنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارے اہم جو منسٹریز تھیں ہمارے پاس بھی تھی، ہمارے پاس توانائی کی منسٹری تھی، ہمارے پاس خزانے کی منسٹری تھی، پلاننگ کی منسٹری تھی، مگر ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اہم منسٹریز نہیں تھی.
تو جو بھی 16 مہینے کا جو بھی آؤٹ کم ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. سر لوگوں کے پاس سب کو ذمہ داری لوگوں کے پاس آپ کیا لے کر جائیں گے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں دیکھیں دوسری وہ پوچھیں گے روٹی کتنے کی، وہ پوچھیں گے روزگار کدھر ہے، وہ پوچھیں گے دعا ہے کدھر، دعائیں آدھی ابھی بھی نہیں ملتی ہیں، اور قیمت پوچھیں گے، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور یہی لے کر جا رہے ہیں. میں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے نا کہ یہ ہمارے ہاں جو پاور بروکرز ہیں، کچھ گروپس ہیں جو ہر دفعہ ایک طرف ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر ہمیں کرتے ہیں، پھر آپ کو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام نہیں چلتا. اب میاں نواز شریف کی اگزامپل لے لیں. 24 سال میں صرف 4 سال وہ پاکستان میں، یعنی میاں نواز شریف یا ایگزائل میں یا جیل میں. میاں نواز شریف 1999 سے شروع کر لیں تو 2002 کے الیکشن میں باہر، 8 میں باہر، 18 میں شروع کیا باہر. کریں نا آپ، اپنی پسند کا جائزہ پسند سے کر رہا ہوں 81 سے شروع کیا. جی 81 سے بھی کر 83 سے فائنانس منسٹر بنے، 85 میں پھر وہ چیف آپ منسٹر بالکل بنے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جب پرائم منسٹر بنے تو کچھ 10 مہینے بعد، 12 مہینے بعد نکال دیا گیا، پھر 20 مہینے بعد نکال دیا گیا، پھر 30. ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پوائنٹ آپ مس کر جاتے ہیں. میں آپ سے بھی پہلے لیکن میں ایک منٹ 1990 میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے اور شاید 2-2.5 سال کی حکومت تھی، پھر وہ چھٹی ہو گئی تھی ان کی غلام اسحاق سے. اس کے بعد پھر ایک دفعہ چھٹی ہوئی. تو لیکن جس طریقے سے آئی جے کے ذریعے حکومت لی آپ نے تو اس کا انجام چھٹی ہونا تھا. آئی جے 2 کا ماڈل تھا 2018 کی عمران کی حکومت، عمران کا بھی انجام وہی ہوا، اور 2024 میں آپ اسی طریقے سے دوبارہ حکومت لینے جا رہے ہیں. میں اسٹریٹجیکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ 90 سے کر لیں، جس میں کئی دفعہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، کئی دفعہ ہمارے خلاف ہوں گے. بنیادی طور پہ جب 24 سال میں ایک پارٹی کو یا اس کے لیڈر کو صرف 4 سال ملیں تو اس سے ہوتا ہے یہ خلا پیدا ہو جاتا ہے. کئی جگہوں پہ ہم کمزور رہ جاتے ہیں، پھر ہمیں وہاں پہ الائنسز کرنے پڑتے ہیں. اگر یہ تسلسل کے ساتھ پروسیس چلتا رہے تو بلوچستان کے اندر بھی ہماری پارٹی بہت اسٹرانگ ہو، اتنی اسٹرانگ ہو کہ اس کے بعد نہ کو اسے کو الٹا سکے، نہ کو اس کو توڑ سکے. جس طرح پنجاب میں چاہے آپ نے ہیروئن ڈالی، مطلب آپ کا مطلب ہے اس وقت کی حکومت نے چاہے ہیروئن ڈال دی 12-18 کلو، 2-2 سال لوگوں کو جیلوں میں رکھا، نہیں توڑ سکے نا. لیکن 16 ماہ کی شہباز شریف کی حکومت نے آپ کی پارٹی کو خراب کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھی خراب ہوئی پارٹی. دیکھیں میں تو آپ کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے ہمیشہ یہی مقدمہ پیش کرتا ہوں کہ ہم تقریباً بینکرپٹ ہو چکے تھے اور اللہ کا کرم ہوا بینکرپسی سے بچے. یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ سہولت پیدا ہوئی، لیکن انشاءاللہ وہ پلیٹ فارم جس سے ہم گرو کر سکتے ہیں وہ پلیٹ فارم سٹیبلائز ہو چکا ہے. پلو شاہ سے پوچھتے ہیں. پلو شاہ، یہ پی ایم ایل این عام طور پر اپنی پسند کے جائزے پیش کرتی ہے، کبھی 16 ماہ کی اپنی کارکردگی نہیں بتاتی. یہ کہتے ہیں 2013 سے 17 نواز شریف نے یہ کیا، یہ نہیں بتاتے کہ 16 ماہ میں شہباز شریف نے کیا کیا. موسٹ ریسنٹ سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اس کارکردگی کے اوپر تو لوگوں کے پاس جایا ہی نہیں جا سکتا. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت مشکلات رہی ہیں 16 ماہ میں، اور ظاہر ہے اس کا کوئی پرائز تو پے کرنی پڑے گی. اب یہ ہمارا یہ ان کا کمال ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے کنونس کرتے ہیں کہ کیا حالات تھے جو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کیسے سٹیبلائز کیا. یہ ڈار صاحب کر سکتے ہیں. اور حالات مشکل تھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس مشکل کو بدتر کرنے میں اس 16 ماہ کی حکومت میں آپ سب کا جو حصہ ہے وہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. نا حصہ آپ لگا لیں، انہوں نے اپنی مانی ہے، جو ہماری منسٹریز تھی ہم مانیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے جو جہاں بیٹھا تھا وہ تو عوام کی یادداشت سے نہیں کھچا جا سکتا نا. تو جو زیادہ چہرے سامنے تھے وہ کون تھے؟ وہ امپورٹنٹ منسٹریز جن سے ڈائریکٹلی عوام کی جو ہے مالی حالت پر فرق پڑا، تو وہ تو پی ایم ایل این کے پاس تھیں. نہیں ٹھیک ہے، بٹ فائنانس، بٹ انٹیریئر، یہ جو سارے مسائل انٹیریئر ایک بھی جو ہاتھ ڈالے گئے بعد میں وہ کیوں نہیں ان کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں، آپ کو مناسب نہیں. دیکھیے میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں جو بعد میں ڈالر گرا، جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہوا، یہ اپنے رانا صاحب بھی کر سکتے تھے. لیکن میں تو وزاداری کا ثبوت دے رہا ہوں. 189 پہ ڈالر تھا جس دن نو کانفیڈنس ہو رہی تھی نا، اس دن 189 تھا. اس سے ایک روز پہلے شاید 179 تھا، لیکن اس روز 189 پہ آ گیا تھا. کر لیتے ہیں کہ کچھ باتیں ہم بہتر آپ لوگ گئے ہیں تو اس وقت 300 کراس کر گیا تھا. ایک میں شیخ رشید صاحب کے آج کے 2 بیانات ہیں، وہ سنوا کے نعیم سے جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا جی آج شیخ صاحب نے کیا کہا. میرے چلے کے دوران میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا، میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے، جن لوگوں نے تشدد کیا ان کو بھی معاف کیا ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کہ ان کو مارا گیا تھا.
کسی نے وہ آج ڈالا ہوا تھا کہ وہ کرین پہ چڑھا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے پوری بات سمجھ نہیں آئی، لیکن بہرحال میرے پاس وہ اسٹیٹمنٹ ایسی کچھ نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ یہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جنہوں نے کیا تشدد اس کو بھی معاف کیا، جس نے نہیں کیا اس کو بھی معاف کیا. دوسرا بھی وہ اگر سنوا سکتے ہیں وہ بھی سنوا دیں. ان سے سوال ہوا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دیں گے، تو اس کے اوپر ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، دکھائیے گا جی. زندگی میں دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک نبھائی. وہ کہتے ہیں جی دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک نبھائی جاتی ہے. پنجوتھا صاحب آپ سے پہلے پوچھ لیں، شیخ صاحب کو کسی نے مارا یا نہیں مارا؟ دیکھیں مارنے کے حوالے سے تو میری ان سے کوئی اس طرح کی بات نہیں. انہوں نے میری رہائی کے بعد بات ہوئی، کیونکہ میں ان کے کیسز جو ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جو انہوں نے کچھ ایسا اشارہ کیا کہ ان کو کسی نے مارا ہے یا کچھ ایسا تشدد کا نشانہ بنایا؟ دیکھیں ویٹ کیسے کم ہو گیا ان کا، 25-30 کلو یا 40 کلو، مجھے پتا ہے نا کہ ویٹ کم کیسے وہ کہتے ہیں میرا کم ہوا ہے 35 کلو یا پتہ نہیں 40 کلو کے درمیان. کون سا ایسا چلہ تھا جہاں پر جو ہے وہ سی سی پی یو کو معاف کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کون سا ایسا چلہ تھا کہ وہ باہر آئے ہیں اور ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں؟ کون سا ایسا چلا تھا کہ وہ آرام سے پھیرے ہیں؟ لال حویلی آپ چاہتے ہیں دوبارہ بند ہو جائیں، مار پڑے انہیں؟ دیکھیں جو چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انہیں کس طرح سے اٹھایا گیا، جیسے باقی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو اٹھایا گئے اسی طرح سے انہیں بھی اٹھایا گیا. تشدد اب ان کی عمر کو دیکھ کر نہیں کیا گیا، لیکن آپ خوش نہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسے آزادی سے گھوم رہے ہیں، کیسے کیسوں سے میں ایکسپوز کر رہا ہوں. میں ایکسپوز کرنے کی ایک اور مثال آج کی دیتا ہوں آپ کو. میں نے لکھا ہوا نام جی داور خان ہے کنڈی جی، پشاور میں سابق ایم این اے ہے نون لیگ کے، اور وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یہ کچھ دن پہلے وہ شامل ہوئے ہیں. آج ان کی فلور مل کو گرا دیا گیا ہے. میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. کیوں گرایا گیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے. کیا وہ جو فلور مل تھی ان کے دور میں یا جب ان کے ساتھ تھے وہ ٹھیک تھی، اور اب آ کے جو ہی وہ شامل ہوتے گئے ہیں غلط ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں. گجرانوالا چلے جائیں، وہاں پر جس طرح سے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اگلے دن بھی ایک لیڈر کے گھر یوں ہی گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ پرویز خٹک صاحب دیکھ لیں، بالکل آرام سے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. وہاں پر محمود خان صاحب دیکھ لیں. پرویز خٹک اور محمود خان اگلی حکومت میں نون لیگ کے اتحادی ہوں گے کے پی سے. دیکھیں اتحادی ہوں یا نہ ہوں، 9 مئی کو عمران خان کے ساتھ تھے، لیڈ کر رہے تھے کے پی کو. نون لیگ کے اتحادی ہوں گے اگلی حکومت. میں وہی گزارش کر رہا ہوں، ان دونوں کا بھی میں وکیل ہوں. آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دونوں جو ہیں گھوم رہے ہیں. کیوں گھوم رہے ہیں؟ آپ وہ بالکل آزاد ہیں. رد عمل دیں گے کچھ؟ جی میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جہاں پہ تو بغیر کسی جرم کے تشدد زیادتی ہو رہی بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں اب ان جرائم کی بھی تفصیل نہیں دوں گا کہ شہداء کے مجسموں کو ٹھڈے مارنے اور حملہ کرنا اور گھر جلانا کور کمانڈر کا اور قلعے میں داخل ہونا اور اسلحے خانے تک جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لمبی تفصیل ہے. میں اگر اس میں نہ بھی جاؤں تو وہ لوگ جن کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، جن کو پوچھا بھی نہیں گیا، یعنی ابھی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی تو بھاگ کے انہوں نے، جو 50-40 لوگوں نے جن کو نہ اٹھایا گیا نہ ان پہ کوئی مقدمہ کیا گیا، وہ جو بھاگ کے شامل ہو رہے تھے ان کی پارٹی کے، کیا ان کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کی پارٹی کھوکھلی؟ یعنی ہماری پارٹی میں تو آپ نے لٹا دیا لوگوں کو، سزائے موت والی وہ جو ڈالی ہیروئن، اس کی سزا موت ہے، یعنی قریب سے گزر گئی سزائے موت. اور 2-4 مہینے خان صاحب رہ جاتے تو شاید سزائے موت ہو جاتی. تو کوئی نہیں تو ٹوٹا. 2-2 سال خواجہ سعد رفیق کو 2 سال 2.5 سال جیل میں رکھا، اس کے بھائی کو جیل میں رکھا، احسن اقبال صاحب کو جیل میں، عباسی صاحب کو بھی، حنیف عباسی کو، سب کو ان کو سزائے موت ایفیڈرن کے اندر. اور ایک دن پہلے ان کو پتہ نہیں سزائے موت یا عمر قید کیا دی تھی، الیکشن کی رات اٹھا لیا. تو کوئی نہیں ٹوٹا. جن کو سزائے موت دی وہ، لیکن بہرحال یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹے، لیکن یہ بندے اٹھائے جانا جو ہے نا، میں نے پہلے آپ کو بندوں کے ساتھ میں نے پہلے کہا کہ جو ناجائز ہے قطعاً نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ پارٹی کے اندر بھی کھوکھلاپن ہے. یعنی ہمیں جو پرانے چہرے تھے ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا. پنجوتھا صاحب ہی از اے ویری ویلکمنگ فگر، آتے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پارٹی کو. 1-2 اور بھی وکلا ہیں ہمارے دوست جو آتے ہیں، مجھے لگتا ہے تھوڑے دن ہی پارٹی کی نمائندگی کریں گے جو حالات چل رہے ہیں نا. لیکن الیکشن تک جانے تک ہو سکتا ہے نہیں پنجوتھا بھی ہمارے پاس نہ ہو، کوئی اور ہی ہماری ان کی جگہ پہ بھی ساتھ بیٹھا ہو. میں سمجھتا ہوں کوئی بیسک تھوڑی سی لائلٹی رہنی چاہیے. ڈاکٹر مصدق صاحب، پلوشا نعیم صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.